گزشتہ کچھ عرصے سے قادیانی حضرات نے سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا ریاست کسی کو غیر مسلم قرار دے سکتی ہے؟ اس سلسلے میں کچھ حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ قادیانی حضرات بھی ان گزارشات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے۔ جب سے انسان نے دنیا میں کسی نظام اجتماعی کے تحت رہنا شروع کیا ہے، ریاست کی کوئی بھی شکل ہو، خواہ قبائلی جرگہ ہو، جاگیرداروں کی پنچایت ہو، بادشاہت ہو، جمہوریت ہو یا آمریت ہو، ریاست کا ایک بنیادی فریضہ تنازعات کا حل اور انصاف کی فراہمی ہے۔ دو افراد یا گروہوں یا دو طبقات یا دو تنظیموں کے درمیان اگر جھگڑا ہوتا ہے تو ریاست ان دونوں فریقوں کے جھگڑے کا فیصلہ کرتی ہے۔ مثلا عدالت ریاست کا ایک ادارہ ہے۔ عدالت میں دو فریق جاتے ہیں تو عدالت ان کو سننے کے بعد ان کے درمیان فیصلہ کرتی ہے۔ یہ فیصلہ ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 1953 میں قادیانیوں کے خلاف ایک تحریک چلی جس میں مسلمانان پاکستان نے ریاست سے مطالبہ کیا کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ حکومت نے اس تحریک کو طاقت سے کچلنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ بالآخر حکومت نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا۔ اس کمیشن نے تمام فریقوں کو سننے کے بعد قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس وقت تو قادیانیوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ ریاست کو بھی کسی کو غیر مسلم قرار دینے کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ پھر 1974 میں سانحہ ربوہ کے بعد تحریک چلی جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ وزیر اعظم بھٹو مرحوم نے اعلان کیا کہ وہ اس مسئلے کو قومی اسمبلی میں لے کے جائیں گے۔ یہ مطالبہ تسلیم کیا گیا اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ قادیانیوں کے مذہبی پیشوا مرزا ناصر احمد کو قومی اسمبلی میں بلایا گیا اور قادیانیوں کے لاہوری فرقے کو بھی بلایا گیا اور ان دونوں فریقوں کو اپنے موقف بیان کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا۔ اسمبلی کی کارروائی کی ابتدا میں مرزا ناصر نے یہ سوال اٹھایا، ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا جو مذہب ڈکلیئر کرے، ریاست کو اس میں مداخلت کا حق نہیں۔ اس کے جواب میں اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار مرحوم نے قانونی دلائل سے ثابت کیا تھا کہ ریاست کو فالس ڈکلیریشن پر کارروائی کرنے کا حق ہے اور آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے آئین کی عبارت پڑھ کر سنائی جس میں لکھا ہے کہ تمام بنیادی حقوق سبجیکٹ ٹو لا ہیں، یعنی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ طویل بحث کے بعد مرزا ناصر کو تسلیم کرنا پڑا کہ ریاست پاکستان کے ڈکلیریشن کے معاملے میں مداخلت کر سکتی ہے۔ یہ کارروائی چھپی ہوئی موجود ہے اور انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہے۔ جو حضرات تفصیلی اسے پڑھنا چاہیں وہ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ اسرائیل کا شہریت کا قانون ہے کہ یہودی دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہو، وہ یہودی ہونے کے ناطے اسرائیلی شہریت کا حق رکھتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک عیسائی اسرائیل جا کر شہریت حاصل کرنے کی درخواست دے اور کہے کہ میں عیسائی یہودی ہوں، میں ان تمام آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں جن کو آپ مانتے ہیں، ان تمام پیغمبروں کو مانتا ہوں جن کو آپ مانتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ ایک مسیح آئے گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح تو آ گیا، بس یہی فرق ہے نا ہم میں اور آپ میں، لہٰذا مجھے شہریت دے دیجئے۔ کیا اسرائیلی حکام اسے یہودی تسلیم کر کے شہریت دے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ کہیں گے تم جسے مسیح خدا کا بیٹا نجات دہندہ مانتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ اس پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں ہو سکتی، ہم اسے نہیں مانتے۔ ہم اور آپ دو الگ الگ مذاہب کے ماننے والے ہیں، لہٰذا اس بنیاد پر ہم آپ کو شریعت نہیں دے سکتے۔ ناظرین کرام، قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی پر جتنی وحیاں نازل ہوئی ہیں وہ قادیانیوں نے ایک کتاب میں جمع کر دی ہے
جس کا نام تذکرہ ہے۔ اسے قادیانیوں کا قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اسمبلی کی کارروائی کے دوران اٹارنی جنرل کے سوال کے جواب میں مرزا ناصر نے کہا تھا کہ قرآن اور تذکرہ دونوں کا سر چشمہ وحی الہی ہے، اگرچہ کہ انہوں نے اس سے انکار کیا تھا کہ وہ تذکرے کو قرآن کے برابر سمجھتے ہیں۔ تذکرے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ حوالہ تذکرہ صفحہ 607 تابع چہارم۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے نبی کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔ حوالہ انوار خلافت جلد 30 صفحہ نمبر 148۔ مرزا قادیانی کے بڑے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود، جو ان کے دوسرے جانشین تھے اور بقول قادیانیوں کے مسیح کے دوسرے خلیفہ، وہ اپنی کتاب آئینہ صداقت میں لکھتے ہیں کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو، وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بحوالہ آئینہ صداقت صفحہ 35۔ مرزا بشیر احمد ایم اے، جو قادیانی مذہب کے پیشواؤں میں سے ہیں، وہ اپنی کتاب کلمۃ الفضل میں لکھتے ہیں کہ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بحوالہ کلمۃ الفصل صفحہ 110۔ ناظرین، ان عقائد کی روح سے قادیانی خود کو مسلمانوں سے علیحدہ سمجھتے ہیں، مگر دنیا کے سامنے اس کے برعکس موقف اختیار کرتے ہوئے آئین پاکستان کو اب تک تسلیم نہیں کر رہے، جو سراسر غیر قانونی ہے۔ ہم فیض کے الفاظ میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جن کا دی پیروی کسب و ریا ہے، ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے۔ ناظرین، ختم نبوت کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے۔